بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ کل پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کی جو بریفنگ ہے، آج بھی ہم اسی پر بات کریں گے، کیونکہ تمام ادارے جو قومی یعنی سیکورٹی کے ادارے ہیں، انہوں نے پاکستان میں جمہوری نظام کو جو بھی لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے منتخب کردہ وہ لوگ، ان کو بریفنگ دی اور بڑی جو 8.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ وہاں یہ بتایا گیا کہ اس وقت پاکستان کو اندرونی اور بیرونی کس قسم کی سچویشن کا سامنا ہے، اور یہ ان کیمرہ میٹنگ تھی۔ ان کیمرہ میٹنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات اہم ترین ہوتی ہے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن عوامی نمائندوں کو ظاہر ہے پکچر میں رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، مسئلے مسائل اور ہیں۔ افغانستان سے امریکہ کی فوجوں کے جانے کے بعد وہاں کیا سچویشن پیدا ہو سکتی ہے اور پاکستان کس طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 34 لاکھ آدمی آئی ڈی پیز کے طور پر ہمارے ساتھ پاس موجود ہیں، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ خدا نہ کرے کہ وہاں جس طرح خانہ جنگی ہونے جا رہی ہے کہ وہ لوگ پاکستان کی طرف بھی کچھ رجوع کریں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی حکومت زمین پر موجود نظر نہیں آتی۔ اشرف غنی اور عبداللہ نہ جانے ان کا کوئی اتا پتہ تو نظر نہیں رہا، اور کل خبر یہ بھی تھی کہ کابل کے گھنٹے کی مسافت پر ہیں اور آج وہاں پہنچ بھی چکے ہیں۔ اس میں خاص طور بات یہ ہوئی کہ وزیر اعظم پاکستان موجود نہیں تھے۔ اس پر بڑی بحث رات میں ہم نے اپنے پروگرام میں کی، لیکن پتہ یہ چلا جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے اسپیکر کو پیغام بھجوایا کہ اگر وزیر اعظم اس بریفنگ میں آئے تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے، جس کی آج مریم اورنگزیب نے تردید کیا۔ لیکن بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے تو یہ کویسچن اٹھایا تھا دوران بریفنگ کہ وزیر اعظم کیوں نہیں آئے، تو اگر ایسا ہی تھا تو شہباز شریف مجھے کیوں نہیں بتایا۔ یہ اپوزیشن کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس اہم ترین اور سینسٹیو میٹنگ کے بعد بھی اس کے دوران بھی آپس میں ان کی کس قسم کی کولیشن ہے، جو کوارڈینیشن ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں بھی شاید، لیکن یورپ کا انہوں نے خاص طور پر بات کی ہے کہ وہاں کا جو نظام ہے وہ فیل ہو چکا، اور چینی جو سوشلزم ہے وہ زیادہ افیکٹو اور کامیاب ہے۔ پاکستان کی تو انہوں نے بات نہیں، لیکن خواہش اندر سے پتہ نہیں کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یکے بعد دیگر 2 دن سے لاہور ہائی کورٹ میں اہم ترین کیسز کی سماعت ہوتی رہی اور اہم ترین فیصلے بھی ہوئے۔ اس میں جانے والے چیف جسٹس صاحب بڑے تیزی سے انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں۔ ایل ڈی اے کے ڈی جی کو کہا کہ جب تک لاہور کا یہ منصوبہ ہے جو ریور سٹی بن رہا ہے، اس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا پھر جو جوڈیشل الاؤنس ہے، جو سرکار جو ججز کو اور ان کے یعنی نیچے سٹاف کو ہوتا ہے، اس کو فوری طور پر تنخواہوں میں شامل کیا جائے اور پھر پینشن میں بھی اس کو شامل کیا جائے۔ پاکستان ایک حیرت کدہ ہے کہ ہر ادارہ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے چکر میں رہتا ہے۔ یہ بڑے دکھ سے ہم بات کرتے ہیں کہ کاش چیف جسٹس پاکستان جو جاتے جاتے اس طرح کی سارے پاکستان کے لیے کر دیتے۔ آج بھی جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سٹاف کی تنخواہیں ہیں وہ اسی گریڈ میں باہر کے سٹاف سے بہت زیادہ فرق ہے۔ انصاف کون کرے گا؟ اور پھر آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ وہ چیف سیکرٹری صاحب کے متعلق شاید بات کر رہے تھے، انہوں کو بلایا ہے، بلایا اس لیے ہے کہ بھئی یہ فیصلہ ابھی راج ہی کرو۔ میں ہفتے اتوار کو بھی میں بالکل عدالت لگاؤں گا، یہ میرے آخری 2 دن رہتے ہیں، کرنے کو کہہ سکتے ہیں۔ کاش، کیونکہ جب سرکاری اداروں میں ہم نے بھی بڑا کام کیا ہے، آخری دن جب کوئی افسر اپنے ٹرانسفر پوسٹنگ پروموشن لوگوں کی کرتے ہیں یا ڈیولپمنٹ فنڈ ریلیز کرتے ہیں تو سوالیہ نشان بنتے ہیں، کیونکہ بعد میں آنے والے بھی تو اس ملک کے ساتھ مخلص ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں تو زبان جلتی ہے، بڑی ہی بہت ہی زیادہ، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم احترام کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ پھر اپنے طور پر فیصلے کرے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ہر افسر پر فرد جرم عائد کر دوں گا، اور یہ سمری جو ہے یہ واٹس ایپ پر اس کی کابینہ سے بھی منظوری لی جائے اور وزیر اعلیٰ بھی کہا۔ ایسے فیصلے 51,000 اس وقت کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، اور ہر عدالت میں باہر دیکھیں ہزار بیچارے غریب مسکین دھکے کھا رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت صورتحال یار پوری دنیا میں الحمدللہ جوڈیشری میں ہم 122ویں نمبر پر 128 سے، اور روانڈا ہی باقی رہ جاتا ہے، اور کافر ملک ہم سے کافی آگے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری لطیف سراج صاحب اور شاہد اقبال بھٹی صاحب اور بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو۔ میرا خیال ہے وہ کلاس کی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ہی بات تھوڑی سی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ویسے جج بنتے ہیں،
تو ججز کا طریقہ کار بدلنا اس وقت ساری قوم کی آواز ہے، کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جج ہے کیا؟ جج کے لیے جو آج تک پاکستان میں نظیر ہمارے پاس موجود ہیں، نظیرات موجود ہیں، اس میں یہ ہے کہ جج امپارشل ہو، جج کی جو دلچسپی ہے وہ کسی کیس کے حق میں بھی نہ ہو اور کسی فریق کے مخالف میں بھی نظر نہ آئے، اور جج جو ہے وہ گفتگو کا جو لیول ہے اس کو نیچے نہ کرے، آبزرویشن زیادہ نہ دے اور زیادہ نہ دے، اور جو منہ میں آئے وہ کہتا نہ رہے، اور بلکہ جج کا یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو کنفیس ہی کروا کے چھوڑنا ہے، اور پھر جج کی دیانتداری پر لوگ انگلی نہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ پھر جج کے جو لواحقین ہیں، جج کے رشتہ دار جو ہیں، وہ بھی نظر آ رہے ہوں کہ یہ ویسی ہی زندگی گزارے ہیں جیسے یہ جج بننے سے پہلے گزار رہے تھے۔ پھر جج کی کوئی انا نہیں ہوتی، وہ انا پرست نہیں ہوتا، اور جج جو ہے نالائق ہو تو بالکل نہیں چل سکتا، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جج کینہ پرور بھی نہ ہو، اور اگر جج کوئی جھگڑالو آ جائے تو پھر تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، پھر تو پورا کیا کی طرح جو ہے۔ اور پھر اسی طرح سے کسی کیس میں جج کو پارٹی بھی نہیں بننا چاہیے، اسپیشلی آج سپریم کورٹ میں جب ایس ایس پی صاحب کے ایک کیس سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے جانے والے ایک جج کے حوالے سے کہا کہ وہ میرے خلاف پرسنل ہو گیا ہے۔ آج اس جج صاحب نے، جنہوں نے آج آخری دن عدالت کرنی تھی، اس ایس ایس پی صاحب کو لاہور کے بلایا ہوا تھا کہ میں نے تجھے نوکری سے فارغ ہی کرنا ہے۔ اس کی قسمت اچھی، وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ آج سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے۔ پہلی تو بات یہ کی ہے کہ اس جج سے وہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے اس مقدمے کے حوالے سے واپس لے لیا، وہ طلب کر لیا ہے، نوٹس بھی واپس کر لے لیا ہے۔ یعنی یہ ایک عدم اعتماد ہے اس دن جب اس کا آخری دن ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ اس شخص کا 2010 سے لے کر 2021 تک یہ بڑا انفارچونیٹ دن تھا کہ 19 فروری 2010 کو کوئی شخص جج بنتا ہے، اور یہ 19 مارچ 2020 کو وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنتا ہے، اور صرف یہ آج سے 2 دن کے بعد وہ شخصیت ریٹائرڈ چلی جائیں گی۔ اس دور کو لوگ دور سیاہ کے طور پر یاد کر رہے ہیں، اور 5 یہ آپ کا پوائنٹ ہے، میرا پوائنٹ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وکلا برادری جو ہے، وکلا برادری جو ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ یوم نجات بنا رہی ہے باقاعدہ طور پر۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ اس کے لیے، اس شخص کے لیے جتنی فیئر ویل ہو رہی ہیں کسی بار ایسوسی ایشن میں نہیں ہو رہی، اواری ہوٹل میں ہو رہی ہیں، فلیٹی ہوٹل میں ہو رہی ہیں، یا کسی کے ڈیرے پہ ہو رہی ہیں، چلو یہ آخری فیصلہ تو نہیں ہوتا کسی جج کا، وہ اوپر اپیلیبل میٹر تو ہوتے ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، آپ کا پوائنٹ ہے، کوئی شک نہیں اس میں، جو اوپر سپریم کورٹ بیٹھا ہو اسی وجہ سے بیٹھا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی آج آبزرویشن ہے کہ سارے کا سارا مقدمے کا ریکارڈ بلا لیا، اور یہ بھی کہا کہ اس میں جج صاحب کی ذاتی دلچسپی لگتی ہے تبھی بلایا گیا، ورنہ نہیں بلایا جاتا۔ نہیں، لیکن جج صاحب نے تو جو کہا ہے، انہوں نے جو رماز دیے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس ہے تو آپ پلیز، وہاں کیس لگ چکا ہے، ان کا سٹے تو نہیں دیا، اس پر بحث ہوئی ہے۔ جب انہوں نے کہا روک دی نہیں صحیح ہے، لیکن انہوں نے یہ جو لفظ کہی، میں لفظ اسی طرح سنا رہا ہوں، ان کے ہم تو جا رہے ہیں، ججوں کو جھوٹ سننا ہے تو سنتے رہیں۔ یہ کس طرف سے اشارہ تھا؟ یہ دیکھیں نا، یہ پوری یہی تو میں کہتا ہوں، ایک جھگڑالو قسم کی طبیعت جو اپنے سپیریئر جو جج ہے ان کا بھی احترام نہ کرے، اپنے ساتھیوں میں بھی اعتماد کی فضا لے کر نہ چلے، اور اپنے سے جو سبارڈینیٹ ہیں ان کا بھی اس کو اعتماد حاصل نہ ہو۔ یہی بات ہے کہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، بقیہ سارے جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تو کنٹیمپٹ ہے۔ یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو فیصلے کرتی ہے وہ ہائی کورٹ سے بات ہوگی نا۔ میں کہتا ہوں کہ یعنی اگر کوئی ملک کس طرح، یعنی میرے ذہن میں اکثر سوال اٹھتا ہے کہ ملک سے محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہو کہ سب کہتے ہیں کہ جیسا ارتضاد سے نے کہا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، تو ماں سب سے بچوں سے پیار کرتی ہے، ایک بچے کو زیادہ نہیں کہتی کہ اس کو میں یہ کروں،
اب سوچا اگر کسی ملک میں انصاف سب کے لیے برابر نہ ہو, سب کے لیے اتنا مہنگا ہے کہ نہ حاصل کر سکے, تو مجھے ملک کیسے مضبوط ہوں؟ میں اسی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارے کے ہر شخص کا احتساب ہو سکتا ہے, ہمبل سبمیشن ہے آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ جس دن سے کوئی جج ایلیویٹ ہو اور جس دن وہ فارغ ہو, ٹرینڈ چلا ہوا ہے, جس دن وہ فارغ ہو اس کے اور اس کے وہ جو انصار جو اس پر کر رہے ہیں, جو اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں, ان تمام کے ساتھ جات کیوں نہ چیک کر دیے جائیں. اور میں ایک مثال دیتا جاتا ہوں آپ کو. مجھے کچھ عرصہ پہلے کراچی جانا ہوا, ایک شخص کی بیٹی کی شادی تھی, بڑی معروف شخصیت تھی, نام لے دیتا ہوں, سید منور حسن صاحب, اچھا جماعت اسلامی والے. تو وہاں پہ بہت دنیا موجود تھی, وہاں پر کوئی 5000 کے قریب لوگ موجود تھے, تو جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ بھی موجود تھے, تمام عہدوں کے لوگ بھی موجود تھے. تو ایک صحافی نے پوچھا, شاہ صاحب آپ نے مہمانوں کی توازے جو ہے یہ آپ نے بسکٹ اور چائے کے ساتھ کی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں بس اتنا ہی کر سکتا تھا, میری جیب اتنی ہی اجازت دیتی ہے. اور اسی وقت انہوں نے مراج الہدا صدیقی صاحب کو بلایا, ان کو کہا کہ میری بیٹی کے پاس, میرے داماد کے پاس جتنے تحائف کٹھے ہوئے ہیں اور یہ میرے پاس بھی کچھ ہیں, یہ سارے کے سارے جمع کرو, جماعت اسلامی کی بیت المال میں جمع کروا دو. انہوں نے کہا یہ تو آپ کے بچوں کو ملے ہیں. انہوں نے کہا امیر جماعت اسلامی پاکستان ہونے کی حیثیت سے ملے ہیں. ایک تو شادی یہ ہے, دوسری شادی آج سے ہم نے ایک جانے والی شخصیت جو جا رہی ہے, چند دن پہلے دیکھیے ادھر بہت معروف شادی, 5000 کے قریب لوگ موجود تھے. وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 1.5 ارب سے زیادہ تحائف کٹھے ہوئے ہیں. 5000 افراد کا جو کھانا ہے وہ کس شخص نے کیا ہے. اور ایک فکرہ مجھے کہنے دے, وہاں پر تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ موجود تھے, وہاں پر وہ لوگ موجود تھے جن سے مستقبل میں کوئی آس امید لگا کر بیٹھی جا سکتی کہ مجھے سلیٹر بنا دیں گے. کیا یہ ایک جج کا پروٹوکول ہے؟ یہ شاید اقبال بھٹی صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا کچھ, یہ عوام کی امانت ہو جاتی ہے. فیصلے جب ہوتے ہیں تو اسی لیے اپیلیبل میٹر ہوتے ہیں نا, کہ آپ جا سکتے ہیں جی یہ جج نے صحیح فیصلہ نہیں کیا. اس طرح سپریم کورٹ میں جس طرح چودھری صاحب نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, اور وہ بھٹی صاحب کی وجہ شہرت بہت اچھی ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ تو بہرحال سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس واپس کر لیا, لیکن سوال ان کا یہی ہے کہ یہ کیا کوئی اس طرح ہوگا کہ ہر آدمی آنسریبل ہوگا اس ملک میں کبھی نہ کبھی, کہ ہر آدمی اگر کلرک جواب دے سکتا ہے, سپاہی دے سکتا ہے, آپ دے سکتے ہیں, میں دے سکتا ہے, تو جرنیل اور ججز کیوں نہیں دے سکتے؟ بہت شکریہ. طور صاحب نے جرنلسٹ بھی شامل کر, چلے ہمیں بھی شامل کر لیں, شاہد صاحب کو بھی شامل کر لیں, شاہد اقبال بھٹی کو بھی شامل کر لیں. بہت شکریہ. طور صاحب نے ایکسپلین تو کر دیا. دیکھیں کل خان صاحب نے کسان کنونشن میں ساری وہی باتیں جو انہوں نے پرسوں پارلیمنٹ میں کی تھی آلموسٹ اس کی کاپی پیسٹ کل انہوں نے کہی. اور میں تو پریشان خان صاحب سے بھی ہوتا ہوں کہ اتنے اچھے موٹیویشنل سپیکر ہیں اور وہ 1-1 گھنٹہ لیکچر بھی دیتے ہیں, لیکن ہمارے جو ادارے ہیں ان کے جو صاحبان ہیں ان کو چلانے والے ہیں, ایک چیف جسٹس صاحب ہوں, کنٹمپٹ آف کورٹ آپ میں مجھ میں لگ سکتی ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں, ہائی کورٹ کے ہوں, چاہے وہ لوور کورٹس کے ہوں, لیکن ہر بندے کی کریڈیبلٹی, انٹیگریٹی میں کہتا ہوں اسپاٹ لیس ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اب میں چونکہ ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن بینگ اے جرنلسٹ, سینئر اینالسٹ, آپ نے اور ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں وکیلوں کے ساتھ, تو ہم نے تو یہ جج کیا ہے کہ شخص چاہے وہ کسی بھی ادارے کے اوپر ہیڈ کے طور پہ بیٹھا ہو, اس کا دیانتدار ہونا, وائز وزڈم کے ساتھ ڈیسیژن دینا, چاہے وہ خلق خدا کی مخلوق. جب ایک مخصوص کیس کو یہ جیسے سجاد علی شاہ صاحب کو وجہ حملہ ہوا تھا اس کی ریزن بھی تھی. اب وہ میں بتاتا ہوں, وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہو ایلیگیشن تو مسلم لیگ پر آ گیا اور انہوں نے غلط کیا, لیکن وجہ وہ بھی ایک ہے یہی تھی کہ وہ روزانہ سارے کیسوں کو چھوڑ کے ایک ہی کیس ہونے جا رہا تھا. جی یہ پرسنل, یہ جو طور صاحب نے پہلے بات کی کہ ایک جو جج ہوتا ہے یا کوئی بھی ادارے کو چلانے والا جو ہیڈ ہوتا ہے, نہ وہ نیپوٹزم کی طرف جاتا ہے, نہ وہ فیوریٹزم کی طرف جاتا ہے, وہ ایک میرٹ کو دیکھتا ہے. یہ جج صاحب جانے سے پہلے یہ وہی جو چودھری لطیف صاحب ہیں, چودھری لطیف صاحب نے جو بیان کیا کہ ایک جج جو ہوتا ہے اس کا جو رول, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے پاکستان میں یہ واحد ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ انصاف, دیکھیں اس وقت انصاف کی گورنمنٹ ہے اور جس کو انصاف
پاکستان کی ول کے مطابق، عوام کی ول کے مطابق، اسلام کی ول کے مطابق اور ملک کے ول کے مطابق کرنا چاہیے، نہ کہ پرسنل ول کے مطابق کرنا چاہیے. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. جوڈیشل ایکٹیویزم میں صورتحال اب یہ بن چکی ہے. آپ دیکھیں کہ ٹک ٹاک بند کی، سر میرا چینی کی جو بنی تھی کمیشن بنا، اس کو دو مہینے سے دیا کہ جب تک 100 پر نہیں پہنچ گئی تو روئیں کس کو؟ سر ججز تو ٹک ٹاک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ٹویٹر کو مانیٹر کر رہے ہیں. میرا پیج ہیک ہو جاتا ہے، آپ کا ہو جاتا ہے، اس میں یہ نوٹسز لے لیے جاتے ہیں. لیکن انسانوں پہ کام کرنے والا کام ہے. ہمارے سارے ججز محترم ہیں، ہم اس ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ریکویسٹ کرتے ہیں، محترم ہے، ملک بھی محترم ہے. جی ہاں جی ہاں، لیکن اس ملک کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے. صاحب صورت یہی ہے، ایک طرف سرحدوں پر جان دینے والے اس وقت ہمارے فوجی جوان موجود ہیں، افغانستان میں انریسٹ ہے، اور ایک طرف یہ تماشا لگا ہوا ہے. تو یہ بتائیے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا وہ کہتے ہیں اسی وقت کوئی بات ہوگی جب سب مرمرا جائیں گے؟ یعنی معاشرے کی کوئی ڈیوٹی ذمہ دار نہیں ہے، وکلاء کی ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا ناانصافی اس ملک میں نہیں ہو رہی؟ کیا لوگوں کو صحیح طریقے سے انصاف مل رہا ہے؟ اس پر غور تو کرنا چاہیے نا. اور ہم تو ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ ان کو بھی غور کرنا چاہیے جو یہ فیصلے کر سکتے ہیں. جی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے قوم کے لیے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے، جو انہوں نے باتیں کی ساری اصول کی باتیں تھیں اور صحیح تھیں. کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس کی جو انٹرنل جو اس کی اندرونی قوت ہے، جو اس کے استحکام اس کو دیتی ہے، اس کی بنیاد فرد سے شروع ہوتی ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. 26 سال ایک ایسا، لیکن میری بات سنیے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعد میں نے جب میری باری آئی 26 سال کو مجھے بلایا کہ ہر طریق پر جاتا رہا، اور جب میری باری آئی تو مدعی بھی مر چکا تھا، ملزم بھی مر چکا تھا، سارے دنیا ہی مر چکی تھی، میں اکیلا رہ گیا تھا. میں نے کہا مجھے بات یہ ہے کہ معاشرے میں جب انصاف نہیں ہے، معاشرے میں اخلاقی قدروں کا انحطاط یہاں تک ہو گیا ہے کہ مولویوں کی ویڈیوز چل رہی ہیں، اور کل اسلام آباد یونیورسٹی کے اندر جو کچھ ہو گیا ایک بچے کے ساتھ. تو اور مزے کی بات ہے کہ ابھی تک کوئی اریسٹ نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ایسا ریئیکشن نہیں آیا کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے. اس بچے پہ تو قیامت ٹوٹی ہے، وہ تو شاید اس واقعے کو ساری زندگی نہیں بھلا سکے گا. اس کے دماغ میں ایک نفسیاتی گرہ پڑ جائے گی جو کوئی بھی سیاسی معالج اس کو کھول نہیں سکے گا. کوئی بڑی بات ہے، کوئی نفسیاتی معالج اس کی مدد نہیں کر سکے گا. پورا یورپ ہے، مڈل ایسٹ ہے. جی ہاں، فیصلے ہو جاتے ہیں وہ مہینے میں 2 مہینے. اسٹیٹ ریئیکٹ جاپان میں ایک اسٹیٹ ریئیکٹ کرتی ہے. کیا ہمارے یہاں بدلنا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے ہمیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم وہ رستہ چھوڑ چکے ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، جس پر چلنے کے لیے پاکستان بنا تھا. اور یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے یہ پورے معاشرے میں ہے، یہ ہر ادارے میں یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہے. جب معاشرے کے اندر بنیادی طور پر معاشرے کے جو رہنما ہیں ان میں یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے. میں کل ایک ادارے میں گیا ہوں، اور ادارے میں گیا ہوں جب کوئی آدمی اپنے ادارے میں کام نہیں کرتا، جی وہ بیوروکریسی بھی ایسی ہے. مثلا میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں گیا ہوں، آپ حیران رہیں گے کہ وہاں آپ نے کر ایک ایپلیکیشن صرف جمع کرانی ہو، جس کو یہ بڑا کہتے ہیں 1 ونڈو آپریشن ہے. آپ کی واقفیت ہونی چاہیے ڈی جی ایل ڈی سے، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر سے بھی. کام کی بات نہیں میں کر رہا، کام پتہ نہیں کب ہونا ہے. مجھے بات کرنے دیں. میں کہتا ہوں کہ اس حالت میں ہم ملک کو کیسے چلائیں گے؟ اگر یہ حالت ہے تو پھر ہم ضروری طور پہ کمزور ہو چکے ہیں اور کمزور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. جو قومیں اس وقت دنیا میں تگڑی قومیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ انصاف کے معاملے کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں، وہ اخلاقی قدروں کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں. ہماری تو اخلاقی قدریں بھی گئیں، ہمارے ملک سے انصاف بھی اٹھ گیا، اور ہمارے ملک کے اندر ذاتی رنجشیں اگر یہاں تک ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ریٹائر ہو گیا تو اب اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. او بھائی اس دنیا نے 9 ججوں کو قبروں سے نکال کے لٹکایا تھا. کے ڈائریکٹر جنرل اسی کے 2-3 ڈی جی میں نے وہاں دیکھے پھرتے ذلیل ہوتے اپنے کام کے لیے. میں نے کہا تم کو کام کر کے جاتے تو ٹھیک ہوتا. یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے. لیکن دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ریاست اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ حدیں پھلانگ جائیں لوگ اور ریاست جو ہے وہ خاموش بیٹھی رہے گی، جی اس کے وارث جو ہیں وہ مدعی بنے. کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں ریاست کو مدعی بننا چاہیے، اور ریاست کے لیے یہ معاملہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اقراض دا بورڈ جو ہے، جس طرح شاہد اقبال بھٹی نے کہا ہے
کہ مجھے بتائیے کہ جس دن کوئی آدمی کہیں جاتا ہے، چلو اگر کوئی کاروبار بھی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، بتا دے آپ ایڈیشنل ڈائٹ تو کام کر سکتے ہیں، آپ کی وہ ساری اپنی پینشن ہے اپنی وہ لکھیں، لیکن اگر ایک دم ایک آدمی کے 100 مربع بن جاتا ہے، 5 پلازے بن جاتے ہیں، تو وہ تو پتہ پھر آپ کریں نا، آپ احتساب کریں، احتساب کا عمل تسلسل سے جاری رہنا چاہیے، اور اس کے اوپر احتساب کرنے والوں کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ کوئی مر بھی جائے، کوئی ریٹائر بھی ہو جائے تو اس کو پکڑا جا سکے۔ آفٹر آل جو میں نے ابھی مثال دی ہے، انگلینڈ کی مثال ہے نا، 1662 میں 59 ججز کے اوپر انہوں نے مقدمہ کیا تھا، 9 کو قبروں سے نکال لیا تھا۔ جنرل کاؤنگل اکیلا نہیں تھا قبر سے نکلنے میں۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے عدالتوں میں وہ جاتے ہوئے کوئی پینشن کی بات کر گئے ہیں جج صاحبان، اگر کنٹمپٹ آف کورٹ نہ لگے ہمارے پروگرام کو، لیکن ابھی پچھلے 20 کروڑ کی گاڑیاں بھی بزدار صاحب نے خریدنے کا بھی آرڈر دے دیا۔ 36 کروڑ یہ دیکھیں کہ 20 کروڑ ان کی ویلیو اور 36 کروڑ آپ کے لیے بڑا ہوگا، 36 کروڑ کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا جج صاحب یہ بتائیے کہ اگر یہ سارا کچھ ملک میں جو 65% ینگ نوجوان بے روزگار ہیں، مہنگائی ہے، تو ملک بھی بہت بڑا ہے، سورس بھی بہت زیادہ ہیں، تو اگر کسی نے ککھ نہیں کیا تو یہ پھر ہانڈی کون کتا چاٹ گیا؟ اصل میں جو فرسٹریشن ہے نا، اور یہ میرے چہرے کی جو زردی ہے، اور ان کے گھر پہ جو سرخ پھول لگے ہوئے ہیں، یہ سارے کی ساری بات بتا رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں کہ یہ میرا ہی خون تھا۔ اچھا بریک پر جانا، سوال آپ کے ساتھ پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو قومی سلامتی پر بریفنگ ہوئی ہے اس پر بات کرتا ہوں۔ آپ کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ پیر کا گھر ہے چراغوں سے روشن، اور مرید کو نہیں میسر مٹی کا دیا۔ ناظرین جب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ بھی ویلکم بیک۔ ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ تو سب ایک حالات اس وقت ہمارے علاقے بڑے خراب ہیں، اور آپ دیکھیں 8.5 گھنٹے کی بریفنگ بہت بڑا ٹائم ہے، اور پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی اور ان کے اداروں نے اس جمہوریت کو، اگر یہ ہم پھر بھی مانتے نہیں ہیں، فوج کو کرٹیسائز بھی باتیں کرتی ہیں، انہوں نے پوری پکچر رکھی ہے۔ یہ اندرونی طور پر یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں اس وقت کسی کی تقریباً کوئی حکومت نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا کہ اب آپ جانے اپنا کام جانے، ہم نے ان کو اڈے نہیں دیے۔ یہ پہلے تو مذاق اڑاتے رہے لوگ بھی، یہ دے دے گا یو ٹرن لے کر، لیکن انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا۔ یہ کانسیکوینسز بھی تو ہو سکتے ہیں پاکستان کو اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن اس میں جو اصل بات میں آپ سے پوچھنے والا تھا وہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے یہ پھر کیوں کہا اگر کٹھے ہی ہیں، کٹھے ملک بچانا ہے، تو کہتے ہیں عمران خان اسمبلی میں نہیں آتا، تو اس نے یہ کہا جی اگر یہ آئے گا تو ہم بائیکاٹ کریں گے۔ یعنی آرمی کی بریفنگ جو ملک کی یہ سلامتی کی ذریعے ضروری تھی، اس میں اپوزیشن لیڈر نے کہا جی یہ آئے گا تو ہم نے کیا کہیں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد آپ کو دیتا ہوں اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو نہتے تھے، جو بے بس تھے، جو بے کس تھے، اور جن کے پاس کوئی اینٹی ایئر کرافٹ نہیں تھی، جن کے پاس سوائے بیچارگی کے لچارگی کے کچھ نہیں تھا، اللہ پر ایمان کی بھی، اور ان کے پاس ایک چیز تھی وہ قوت ایمانی تھی، اور ان لوگوں نے دنیا کی سپر پاور کو ناکو چنے چبا دی ہے، اور امریکہ وہاں سے جا رہا ہے، جا گیا، چلا گیا، اور دوسرے الفاظ میں جانا تھا لیکن چلے گئے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکل گیا ہے، اور وہ سیف پیسج ڈھونڈ رہا تھا، اور جو لوگ ان کو سیف پیسج دینا چاہتے تھے ان لوگوں کو بذات خود سیف پیسج نہیں مل رہا۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے شیر اور محمد عربی کے غلام وہ مجاہدین اس وقت کابل سے چند گھنٹوں کی مسافت پر موجود ہیں، اور پورے کا پورا افغانستان جو ہے وہ اللہ اکبر کے داروں سے گونج رہا ہے۔ اور وہاں پر اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ کیا ہماری پالیسی وہ ہو جب ہم نے ملا ضعیف کو یہاں سے پکڑ کر گرفتار کروا دیا تھا، آج ملا ضعیف جو ہے وہ عزت کے ساتھ بیٹھا ہے، اور وہی ملا ضعیف وہاں کے فیصلے کر رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے، بڑی زیادتی ہم نے کی تھی اس زمانے۔ ہم ہر وقت ہی زیادتی کرتے ہیں جی، اور بھی اگر کہیں تو میں گنوا دیتا ہوں۔ اب ایک بھی زیادتی کو تو آپ نے مان لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ ہم نے جس شخص کو پناہ دی، جس شخص کے کندھے پر رکھ کر ہم بات کرتے تھے، ہم نے اسی کو اسی کی پگڑی سے، ظلم یہ تھا اس کو اس کی پگڑی سے ہاتھ باندھے اس کے، اور اس کو امریکہ کے حوالے کر دیے۔ بھائی آج وہی ملا ضعیف ہے، وہی ملا برادر ہے،
جو سارے کے سارے افغانستان کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے ہیں. جب آپ یہاں پر میٹنگیں کرتے ہیں نا، آپ ان کے خیر خواہ کم ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مفاد کیسے ہوگا، ہم کیسے بچیں گے اور ہم کیا کریں گے. ایک بات یاد رکھیے ایک بات تو یاد رکھیے آپ نے آج کہا ہے ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے. جو پہلے آپ نے ظلم کیے ہیں ان کا جواب دے کون ہے، ان شاطروں کا ذمہ دار کون ہے. چلی گئی نا ایک پاکستانی عوام کا تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے افغانیوں کی، اب بھی یہ طالبان کی اعلیٰ ظرفی ہے. وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا برادر ملک ہے. وہ ہم نہیں ہماری اعلیٰ ظرفی کیوں نہیں؟ 35 لاکھ لوگوں کو ہم نے سنبھالے رکھا. میں یہی کہتا ہوں 35 لاکھ لوگوں کو آپ نے اعتراف سنبھالے بھی گناہ رکھا، ہر جگہ 35 کرنا نہیں لاکھ چاہیے. لوگوں کو آپ نے سنبھالے بھی رکھا، اور 35 لاکھ لوگوں کے نام پر مراد بھی آپ نے حاصل کی ہیں، اوجری کا فیصلہ بھی آپ نے حاصل کیا ہے. ایک بات اور آپ بہت زیادہ ایک بات اور، یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کو حق حاصل ہے پورا، لیکن بات تو ہمیں کرنی ہے. آپ تو ویسے ڈیری صاحب ٹائم چھوڑا نا ہمارے لیے بھی. بات تو یہ ہے، آپ نے بات کر لی. بات تو یہ نہیں، میں تو کر رہا ہوں بات، میں اپنی بات کروں گا، میں بالکل انٹرپٹ نہیں کروں گا، بڑے تحمل سے سنوں گا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے ان مجاہدین کو، لیکن اتنے قریب سے نہیں دیکھا جتنا شہید اختر عبد الرحمان نے دیکھا، جتنا ان مجاہدین نے دیکھا جو ہماری ہی فوج کے لوگ تھے. لیکن میں فوج کو بغیر ہم لوگ پاکستان میں نہیں رہ سکتے. پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں ہم فوج کو جو ہے اس کے اوپر چڑھائی کریں. میں یہ کہتا ہوں، لیکن آنکھیں بھی کھلی رکھیں گے ہم لوگوں نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے تو کھلی رکھ رہے ہیں. وہ یہ رکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسا جو اتنا بڑا ملک ہے اس کی مخالفت لے کے ہم طالبان کے استحقاق کو مجروح نہیں کر رہے. آپ اب کر رہے ہیں اس وقت جب امریکہ بھاگ رہا ہے. آپ اس وقت باتیں کر رہے ہیں جب چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے. آپ اس وقت باتیں کر رہے ہیں جب آپ کو انڈیا کی پوری صورتحال کا پتہ ہے. آپ کو اس وقت بھی پتا تھا جب آپ نے ملا عزیز کو گرفتار کروایا تھا، جب طالبان پولیس پہ جب آپ افغانستان کا ستیہ ناش کیا. آپ ہمیں بات کرنے دیں گے؟ اب آپ ہمیں بات کرنے دیں گے؟ نہیں، اجازت ہے جی. آپ نہ بھی کہیں تو آپ نے پھر کون سا رکنا ہے؟ میں نہ بھی کہوں تو آپ لمیٹڈ ٹائم ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے. گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات جہاں پر اسٹریٹجی اور جنگ کی صورتحال ہے اس کو رومانٹیسائز کم کرنا چاہیے. ہاں ایسی بات. یہ حقیقت کے معاملے ہیں اور ان کے اوپر حقیقت شناس نظر ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ امریکہ یہاں سے بھاگ رہا ہے اور یہ جا رہا ہے شکست خوردہ ہو کر جا رہا ہے، یہ طالبان کو تو بہت اچھی لگے گی بات، لیکن وہ آج بھی ایک دنیا کی سب سے بڑی نیوکلیئر پاور ہے اور وہ آج بھی اس کی اتنی دنیا کا سب سے بڑا ملٹری بجٹ ہے اس کے پاس. 500 سے بڑی زیادہ اس کی پوری دنیا میں بیسز ہیں اور اس کے پاس اتنی ملٹری کیپیبلٹی ہے کہ وہ 2 کوریں 2 یا 3 دن میں پھر افغانستان میں پہنچا دے. ان کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر ضرورت ہوئی تو ہم واپس آ جائیں گے. ایسی بات ہمیں جی بالکل بائیڈن نے کہا ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت خانہ جنگی کی صورتحال بن رہی ہے. مسئلہ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی اور یہ حیران کن بات ہے کہ انہوں نے یہ بات کی تھی. شفق نہیں مغربی افق پر یہ جوئے خون ہے، یہ جوئے خون ہے، یہ انہوں نے کہا تھا. اور ہمیں علامہ کی بات پہ یہ سمجھ آنا چاہیے ہمیں کہ یہ ایک ڈینجرس سچویشن ہے جو ہمارے ویسٹرن بارڈر پر دوبارہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اس کے اندر کیا افغانستان میں ایک اور بھی برگیڈ صاحب بتائیے جو ہسٹری اس کی یہ ہے. ٹھیک ہے، روس کو یا ہماری بھی بڑی قربانی ہے، 75,000 بندہ تو ہم نے وہاں ہمارا شہید ہوا. وہاں سنا یہ ہے کہ وہ جو گروپس ہیں یعنی وار لارڈز ہیں وہ ہمیں اب اچھے سارے لگتے ہیں، سارے اچھے اس لیے نہیں ہیں. اب وہ لڑیں گے، خانہ جنگی ہوگی کیونکہ جو سروائیو کرے گا وہی ہوگا. اس کی حکومت نہیں ہے. خطرہ یہ وجہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ایک مخصوص نظریہ رکھتے ہیں اور اس نظریے سے متفق نہیں ہیں وہاں پہ بسنے والی دوسری قومیں جن میں تاجک ہیں، ازبیک ہیں، ہزاراز ہیں اور پنشیری ہیں، اور ان کا ان کے ساتھ اختلاف ہے. اور طالبان کا جو پہلے رویہ تھا وہ بالکل ایک ایکسکلوسیو حکومت اپنی بنانا چاہتے تھے. جب یہ ہوگا تو پھر دیر آر نیبرز، ایسے دوسرے وہاں پر
سینٹرل ایشیا کے اندر ریاستیں موجود ہیں جو ان لوگوں کو اپنا سمجھتی ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کریں گے. اگر پاکستان کی طرف سے سپورٹ جا کر وہاں پر گوریلا وار ہو سکتی ہے جس میں سوویت یونین ٹوٹ گیا, تو یہ جو مخالف لوگ ہیں یہ طالبان کو ایک اور جنگ میں انگیج کر لیں گے, اور اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا. کیونکہ یہ کہنا کہ ہم نے بارڈر پہ فینس لگا دی ہے, اب مہاجر نہیں آ سکتے, جب مہاجروں کو وہاں سے نکلنا پڑا تو وہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی, اور آپ کو روکنا مشکل ہو جائے گا اور ایک بڑی پرابلم کریٹ ہو جائے گی. اس لیے ہمیں طالبان کو انگیج کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ یہ ان کو تجویز دینی چاہیے کہ وہ ایک ہمگیر حکومت وہاں بنائیں جو سب کو ساتھ لے کے چلے. شاہ صاحب تو آپ دوسرا سوال آپ سنائیے. پاکستان میں نہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو سیاسی پارٹیاں ہیں, یعنی اس وقت باہر نکل کے وہ بات تو نہیں کر سکتی, لیکن پھر بھی اگر یہ آپس میں ہم ایک طرف افغانستان کی اتنی سینسیٹیو بات کر رہے ہیں, امریکہ کے جانے کی بات کر رہے ہیں, خطرے کی بات کر رہے ہیں, ہندوستان کی بات کر رہے ہیں, اندرونی دشمنوں کی بات کر رہے ہیں, خاص طور بلوچستان کی انرسٹ کی بات کر رہے ہیں, وہاں سیاسی باتیں اب بھی 10 گریبان ہیں. تو یہ کیا نظام کے متعلق بھی تو یہاں سوالیہ نشان ہے. بڑی زبردست بات برگیڈیئر صاحب نے کر دی, لیکن اس میں پچھلے کو اور اس کو سم اپ کرتے ہوئے بلوچستان کو اور افغانستان کو دیکھیں. جب سوویت وار کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی اور پھر یہ طالبان آنا اور پھر امریکہ کا وہاں پہ ان ہو جانا, آج سے 40 سال پہلے کیا پاپولیشن تھی؟ 2 جنریشن آئی ہیں, یعنی 20-20 سال کے نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اگر اس وقت 20 لاکھ لوگ مائیگریٹڈ پاکستان میں آئے تو اب 40 لاکھ آنے کے خدشات 35 لاکھ موجود ہیں. نہیں, اس وقت آئے, کچھ واپس چل گئے, کچھ ڈیتھ ہو گئی, 20 لاکھ رہ گئے. اچھا, اب تو 40 لاکھ آنے کے خدشات ہیں. ہمارے گھر کے ساتھ والے پلاٹ میں کسی کا قبضہ ہو جائے اور وہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہو نا, تو ہم سائے گھبرا جاتے ہیں ساتھ والے کہ ہم رہیں گے کیسے, کوئی بمشل ہماری طرف نہ آ جائے, کوئی بندہ پھلانگ کے ہماری طرف نہ آ جائے. اچھا, یہ ہوگا, یہ تو تھا سچویشن. اب اس سچویشن میں پاکستان نے ہارڈ لائن چائنا کے ساتھ اپنی کور کو سیٹ کر رہا ہے, جو پرائم منسٹر نے بھی ہارڈ لائن پیش کر دی. اللہ کرے کہ اس ہارڈ لائن پہ وہ رہیں اور ایک طرف جھکاؤ رہے. اس میں بھی ابھی ہمیں وہ بھی گلیمرائز کر رہے ہیں. عمران خان کی پالیسی کو لوگ ابھی جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں, اس میں خدشات کم نہیں ہوئے. یہ ہم نے جو بالکل بارڈر لائن پر کہا کہ ایسا نہیں ہوگا, تو اس پر بھی کچھ لوگ دھماکوں کی بات. یہ دیکھیں, یہ جو بلوچستان اسمبلی میں دستوں گریبان ہوئے, یہ وہیں کے شاہ افسانے ہیں, کیونکہ سب سے پہلا ایفیکٹ جو ہونا ہے نا, وہ شاید ہمارے کے پی کو نہ ہو, افغانستان کا آؤٹ فال اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر شروع ہوتا ہے تو وہ بلوچستان سے ہوگا. اور بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا ہمارے ادھر بیٹھا اور انڈیا کو اشارہ ہو چکا ہے. تو یہ جو چودھری صاحب بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی ڈھول نہیں بجانے کہ امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے. ہم یہ کریں کہ جو بھی لوگ نکلیں آئیں جائیں وہ سموتھ ٹرانزیکشن ہونی چاہیے, اس میں سبھی ملکوں کا بھلا ہے. ادروائز پاکستان ایک اٹامک پاور ہے, اس کو بہت سینسیبل. پاکستان نے اس وقت جو ٹینشن ہے ہماری ساری, جو 8 گھنٹے کی آپ کہہ رہے ہیں, جنرل پاشا کے دور میں 6 گھنٹے کی بریفنگ تھی, یہ 7.5 گھنٹے کی بریفنگ ہے. اس کا مطلب ہے the situation is more dangerous and on high gravity. باقی خان صاحب کی بات رہی, یہ ساری ریومرز ہیں. مجھے بھی کل پتا چلا کہ وہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ اندر آ کے ڈکٹیشن نہ دیں ہمیں, وہ سنیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری پاک فوج بیٹھی تھی, اگر وہ چاہتی تو وہ سب کو ایک ٹیبل پہ پہلے بھی لا چکے تھے. یہ فوج کا کام نہیں ہے سر. نہیں, میں بات کر رہا ہوں, اسپیکر صاحب نے بڑی کوشش کی ہے. میں کہتا ہوں سب کو اس میں دل بڑا کر کے ذاتی خلافات کرتے بیٹھے. میں بات کر رہا تھا, بات یہ ہے کہ جس میں ہم آپ کے سٹانس سے ڈس ایگری نہیں کر رہے, لیکن یہ وہ آپ کی اپنی اپینین. جی, میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب ہم نے امریکہ کو پاکستان میں اڈے دیے تھے نا جی, اس وقت بھی قوم کو بڑا ڈرایا تھا, پتھر کے دور میں چلے جائیں گے, کون ڈرن دی کوئی ضرورت نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اب لوگ بہت زیادہ ویجیلنٹ ہیں, اور وہ جو طالبان ہیں وہ ہم سے زیادہ زیرک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مفاد کے لیے. ہمیں اپنا مفاد سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہماری صورتحال اس وقت یہ ہے, پاکستان کے داخلی حالات بہت حد تک بہتر ہو گئے, بہت حد تک بہتر ہو گئے, لیکن آئیڈیل نہیں ہے بھائی. اور آج بھی
ہم نے بلوچستان جانا ہو تو پھر سوچ کر جاتے ہیں. ٹرین کتنی جگہ پہ رکتی ہے مجھے آج بھی پتا ہے. جعفر ایکسپریس پہ ہم جاتے ہیں تو ٹرین کتنی جگہ پہ روکی جاتی ہے. یہ حالات پاکستان کے اس وقت ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا مفاد ہمیں دیکھنا بھی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں. بریک صاحب کی بات اسی کو آگے آپ تجزیہ کریں. دیکھو جب ہم یہ کہتے ہیں نا, یہ باقی لوگ کہہ بھی رہے ہیں, جب ہم بگڑے یہاں ڈالتے ہیں نا کہ امریکہ وہاں سے چلا گیا تو ہمیں بڑا وائزلی ہماری فارن پالیسی ہونی چاہیے سب کے ساتھ, سارے ملکوں کے ساتھ. میں آپ سے بات کرتا ہوں, میں تاجک ازبک یا ساتھ والے لوگوں کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ عبدالرشید دوستم کی جائے ایسی نہ بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کر دیں گے وہاں کھانا جنگی لگے گی. وہاں کے کوئی ایسے حالات نہیں ہیں افغانستان کے, بالکل پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہاں پر طالبان نے عبدالرشید دوستم کو, گلم جب ملیشیا کو وہ ناکو چنے چبا دیے ہیں. ان کے تمام علاقہ جات, وہ اضلاع جہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تاجک آبادی, ازبک آبادی, وہاں پہ بغیر لڑائی کے ان لوگوں نے سرنڈر کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کو تو بہتر پتا ہے. اچھی بات ہے, جس کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں, جب آپ وہاں پہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی گورنمنٹ بنا دی جائے جس میں عبدالرشید دوستوں کو بھی بٹھا دیا جائے, وہاں ازبک کو بھی بٹھا دیا جائے, وہاں فلاں اور ٹمکان کو بھی بٹھا دیا, یہ نہیں ہوگا. یہ آپ ہماری غلط فہمی ہے. ان لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, انہی لوگوں نے دی ہیں جن لوگوں نے اس وقت ہمیں بگڑے ڈالنے چاہیے. آپ کا نقطہ نظر یہ ہے بگڑے نہیں ڈالنا. میری بات سنیں جی, میری بات سنیں, آپ اپنی بات آپ کر لیں. میں کہتا ہوں ہمیں بگڑے ڈالنے چاہیے اس وجہ سے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے نجیب اللہ نہیں رہا, ہمارا پڑوسی طالبان آ رہا ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے. وہ کرنے کی بنیاد پر یہاں پر موجود ہے. ہم یہاں پر شاہد صاحب یہ بات کر رہے ہیں, کوئی مخلوط حکومت کی ضرورت نہیں ہے. وار کی بات کر رہے ہیں, عبدالصبور حلال والی گورنمنٹ نہیں ہے. میری بات ہے, میں کہہ رہا ہوں نہیں چوہدری صاحب دیکھیں اکنامک ایشوز ہوتے ہیں. بٹی صاحب مفادات کی بات ہے. نہیں, ملک وار سے نہیں چلتے, ملک اکانومی سے چلتے ہیں. اور اکانومی نہیں افغانستان میں چھوڑ اچھا نہیں اس طرح بزنس نہیں ہے. کراس ٹاک ہوگی. اب برگیڈ صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کی تو بیان آ چکا ہے کہ جو بھی وہاں حکومت منتخب ہوئے گی بے شک کٹھی بنا لیں, اس سے کیا وہ خود فیصلے کریں تو ہم اس کو اون کریں گے. مسئلہ ایک طرف ان کا پوائنٹ ہے وہ ہے, دوسرا ظاہر دنیا اس پر اپنے میں ٹیک دے رہی ہے. کچھ ہسٹری کی بات کرتے ہیں کہ اگر وہاں امن قائم ہو تو یہ دنیا کا بہت بڑا معجزہ ہوئے گا. دیکھیے وہاں پر امن قائم ہو جائے تو اس پورے خطے کی خوشحالی سے منسلک ہے. اور لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دشمن ہماری طاق میں ہے اور وہ چاہے گا کہ ڈیسٹیبلائزیشن ہو, ہمارے مسائل بڑھیں اور پھر وہ وہی شورش کرنا دوبارہ شروع کر دے جو کلبھوشن نیٹ ورک کے ساتھ اس نے کی. ساتھ ہی یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس میں امریکن شہری انوالوڈ ہے نا, ہاں, تو یہ بھی آپ کی نگاہ میں رہے کہ پہلے بھی ہمارے ملک میں CIA کا دخل رہا ہے اور یہ دخل پھر شروع ہو جائے گا اگر ہم اس قسم کی گلیمرائزیشن شروع کریں گے اور بلا وجہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ نفرت انگیزیاں شروع کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں حالات کا بالکل کولڈ, بالکل ٹھنڈے دل کے ساتھ حقیقت پسندانہ جائزہ لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی پالیسیز چلانی چاہیے. اور یہ جو گلیمرائزیشن کا لفظ آپ نے یوز کیا یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ایک خطے کے اندر جو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس ہیں ان کو گلیمرائز نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں چلو مان لیا, پاکستان میں جو خود کا حملہ آور ہوتے تھے یا بھی انٹرفیرنس ہوتی ہے, اور یہ کہنا پچھلے دنوں وہاں سے فائرنگ کو جنوبی شمالی وزیرستان پھر جو روس کے خلاف فتح تھی اس میں پاکستان کا ہاتھ تھا. آسمان عقل جو اب ان کی واپسی ہے, جو اب ان کی واپسی ہے اس میں بھی پاکستان کی ہم نے بڑا ڈرا لیا ان لوگوں کو, ہم ایسی بڑا دھمکا دیا قوم کو اپنی شان کر دیا. لفظ نان اسٹیٹ ایکٹرز, یہ لفظ بڑا پرانا ہے. افغانستان میں وار لارڈ بھی موجود ہیں. ہمیں یہ قبول نہیں کرنا چاہیے کہ جی پاکستان کی بہت قابل نفرت بھائی ایک بات تو طے شدہ ہے اور وہ بات دیوار پہ اگر ہم نے ملا ضعیف کو پکڑا تھا وہ اس وقت کی حکومت کی پالیسی ہوگی, آپ اسے غلط کہہ سکتے ہیں. بریگیڈ صاحب اگر سوری میں کاٹ رہا ہوں, اگر باقی 55 اسلامک کنٹریز افغانستان میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو مان لیں گے تو پاکستان بھی پاکستان کو سب سے پہلے ماننا چاہیے. جب ہم بات کر رہے ہیں جو بھی اگر اس کو سعودیہ مان لے, انڈونیشیا مان لے, ملیشیا مان لے, اس وقت رکے جناب, جو بھی نہیں, صرف طالبان کی گورنمنٹ آ رہی ہے اور وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہی ہے. اب جو بھی جب کہتے ہیں بات کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ اور بھی ہیں. کچھ اور نہیں ہے. لفظ طالبان کا چھوڑ دیں, افغانستان کی عوام نہ
तालिबान का लफ्ज़ हज़फ करके ना कोई और है, सिर्फ और सिर्फ बहुत अल्लाह शुक्रिया, के मैं मेहरबान आपका के शुक्रिया वजूद अदा है। करता हूँ। नाज़रीन, अच्छी उम्मीदें ही रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान इस वक्त सख्त करब में मुब्तला है, क्योंकि यके बाद दीगर दुनिया की दो बड़ी ताकतों को उन्होंने शिकस्त दी है। और आप देख रहे हैं हर घर में किसी न किसी जगह उनकी कोई अजीज़ इस वक्त शहीद हो चुका है। पाकिस्तान ने भी इस में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, तकरीबन 70,000 से ज़्यादा हम भी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, और एक ऐसी जंग में जिसका कोई ज़रूरी नहीं थी। और इमरान खान साहब ने कहा है कि इस जंग में कूदना कतन भी ज़रूरी नहीं था। तो बात यह है कि पाकिस्तान ने यही कहा है कि वहाँ हुकूमत से मुराद, जब हम अपना अपना पॉइंट है हुआ है, जो भी हुकूमत से मुराद ये है कि अगर तालिबान किसी कंसेंसस पर आ जाते हैं तो पाकिस्तान उसको कबूल कर लेगा। और शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने भी बड़ा शानदार कहा है कि इस्लामी ममालिक भी तो हमारे जैसे हम मुसलमान हैं वो भी हैं, वो भी उनको भी मान लेंगे तो हम भी मान लेंगे। बात ठीक है, देखें आगे क्या होता है। अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।